بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ نیا ترمیمی آرڈیننس نیب کا آ گیا، گزشتہ روز بھی اس کے اوپر بات ہوئی۔ اس کے فضائل حکومت بیان کرتی نہیں تھکتی اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ اپوزیشن نے آج خاص طور پر مسلم لیگ نون نے بیان کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ نہ صرف اللیگل ہے بلکہ حکومت کی بدنیتی اس سے واضح ہو گئی ہے جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس ترمیمی نیب آرڈیننس کی کور کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو اس امینڈمنٹ کے اندر کچھ ایسی باتیں ضرور کی گئی ہیں جن کے بارے میں اعتراض بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن شاید اگر اس کا موازنہ کیا جائے اور ڈسپیشنیٹلی کیا جائے تو کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر بات ضرور کریں گے کیونکہ نیب آرڈیننس سے یا نیب کے قانون سے لوگ افیکٹ ہوں گے، سیاستدان افیکٹ ہوں گے، جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ لوگ افیکٹ ہوں گے، لیکن ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس سے کامن آدمی افیکٹ ہو رہا ہے، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے ٹائپ آف گورننس، وہ ہے کہ جب انفلیشن بڑھ رہی ہے اس سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب حکومت وہ وعدہ جو کہ حکومت کر کے آئی تھی کہ ہم نوکریاں تقسیم کریں گے، اور جب وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ سے بات اب کہیں بہت آگے جا چکی ہے اور بہت سی نوکریاں دے دی گئی ہیں، تو یقینی طور پر میرے جیسا عام آدمی جو بالکل بھی معیشت دان نہیں ہے، جس کو معیشت کی سمجھ نہیں ہے، جس کی واحد معیشت اس کی تنخواہ تک ہوتی ہے، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو فگرز ہیں جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ صرف فواد چودھری صاحب نہیں، اور بھی بہت اہم ممبران ہیں اس کابینہ کے جو کہ بہت سے فضائل بیان کرتے ہیں مہنگائی کے بھی، اور مہنگائی سے کس طرح سے آپ نے لڑنا ہے یہ بھی بتاتے ہیں عوام کو۔ اب سب سے پہلے تو کیونکہ فواد چودھری صاحب کی بات اہم ہے، انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے جس نے یقینی طور پر ٹینشن میں ڈال دیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو، کیونکہ بڑی جماعتیں ہیں کہ بات بہت آگے جا چکی ہے اور نوکریاں تقسیم ہو چکی ہیں، نوکریاں آ گئی ہیں اور اتنی نوکریاں دے دی ہیں اس حکومت نے۔ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، لیکن مہمانوں کا تعارف میں پہلے کرواتا ہوں۔ صداقت بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ معیشت سمجھتے ہیں تو ذرا سمجھائیے گا بھی ہمیں۔ طارق فضل چودھری صاحب ایم این اے نہیں ہے لیکن مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ چودھری صاحب آپ تشریف لائے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیب آرڈیننس کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن جو فضائل کابینہ کے ممبران بیان کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ سمجھ لیں۔ نوکریوں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں نوکریاں، 40,000 نوکری تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوکری دی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ باہر گئے ہیں تقریباً 16.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیز میں جو ہیں وہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو باقی تمام محکموں سے نوکریوں کی لسٹ دے کے دوں گا۔ 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے کام۔ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے، ذرا بھائی صاحب تھوڑا سا بیان فرمائیں گے؟ آپ ایم این اے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ فواد صاحب نے 2 فگرز دیے ہیں سرکاری اداروں کے، جی جی، ایک جہاں پہ 16.5 لاکھ لوگ باہر گئے، ٹھیک ہے، اور ایک 40,000 لوگ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے لوگوں کو نوکری دی۔ یہ انہوں نے 2 فگرز دی، باقی انہوں نے کہا وہ آپ کو فیکٹس لے کے دیں گے کس سے؟ سرکاری محکموں سے۔ اب ایک جنرل بات کرنی ہے کہ اکانومی 4% سے گرو کیا پچھلے سال اور 5% اس سال گرو کر رہی ہے۔ اگر آپ پوری معیشت کا حجم دیکھیں اور اس میں 4% نیٹ انفلیشن نکال کے، مہنگائی کا اثر نکال کے 4% اگر قومی مجموعی قومی پیداوار جو ہے گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں پورے ملک میں، اگر وہ 4% زیادہ ہو گئی ہے، اس سے بھی لاکھوں نوکریاں ایڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں زیادہ امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو فواد صاحب نے فگرز دی ہیں یہ سرکاری نوکریاں ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے 16.5 لاکھ اور باقی یہ تو انہوں نے سرکاری دی ہے نا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں زراعت میں 1100 ارب روپیہ ایکسٹرا پروڈیوس ہوا ہے۔ 1100 ارب روپیہ جو یعنی پروڈکشن زیادہ ہوئی، جس میں بمپر کراپس ہوئی، تو ایگریکلچر سیکٹر بھی پاکستان کی 60% آبادی کی امپلائمنٹ وہاں جنریٹ ہوتی ہے، اس میں لوگ کھیتوں میں کام ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، دیگر سارے معاملات۔ یہ 16.5 لاکھ لوگ وہ کہتے ہیں باہر گئے، یہ تو انہوں نے کہا نا 16.5 لاکھ جو حکومت نے باہر بھیجوائے، ان کا تو ڈیٹا موجود ہے، اور 40,000 پنجاب نے رکھے۔ باقی انہوں نے ایک اوور آل فگر دی ہے
میں نہیں سمجھتا کہ میں کہہ دوں کہ 1 کروڑ نوکری مل گئی ہم جو ہمارا. لیکن ان کا خیال یہ ہے میرے خیال میں ان کی بات جو سمجھ پایا ہوں شاید کہ جب بائی دا ٹائم حکومت کام اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی تو یہ معاملہ شاید 1 کروڑ سے بھی جس طریقے سے اگر ہم اس کو گروتھ ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے ہر سیکٹر میں. ٹیکسٹائل نے پچھلے 10 سال ریکارڈ توڑے ہیں. ایکسپورٹ آپ کی جو بڑھ رہی ہے اس وقت ریکارڈ بڑھ رہی ہے وہ بھی یہاں پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے. ایکسپورٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں بنتی ہیں اور باہر جاتی ہیں. تو اس طرح ہمارا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہے وہ گھروں والا. اس میں بہت ساری تو ایک مور اور لیس ایک فگر اپوزیشن دے رہی تھی کہ جی لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اس کے کاؤنٹر میں انہوں نے بات کی ہے ایگزیکٹ ان کو بھی فگرز انہوں نے نہیں دی. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ 7.5 لاکھ آپ نے کہا 2 اداروں کا انہوں نے ذکر کیا حکومتی اعداد و شمار دیے 16.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے. اور جب حکومت یہ کہہ رہی ہے 16.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے تو ازیوم یہ کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے ان کو امپلائمنٹ ملی ہے تبھی وہ باہر گئے اور نوکریاں ملی. طارق فضل چوہدری صاحب ڈپریشن میں مبتلا آپ ہو چکے ہیں یا اس خبر کے بعد یا اس تجزیے کے بعد ہوئے ہیں جو کہ صداقت علی بھائی صاحب نے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اتنی ترقی تو آپ تو کر نہیں سکے. دیکھیں جی جس ترقی کا صداقت بھائی صاحب ذکر کر رہے ہیں اور فواد چوہدری صاحب کے جو آپ نے بیان سنایا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی 10% بھی ترقی عملی شکل میں پاکستان میں ہوئی ہوتی تو شاید حالات اس سے بہت بہتر ہوتے جو اس وقت موجود ہیں. اب جب فواد چوہدری صاحب کی آپ ایک سٹیٹمنٹ سنا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی 1 کروڑ نوکریوں کا ٹارگٹ اچیو کر کے ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں تو مجھے جو بات وہ کر رہے تھے اس سے زیادہ میں یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بات کر کون رہا ہے. یعنی زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے. مطلب فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو 50 روپے فی گھنٹہ آپ کو ہیلی کاپٹر کی رائڈ دے رہے تھے حکومت کے ابتدائی ایام میں یاد ہوگا آپ کو. ہاں جی. اگر آپ رکشے میں 55 روپے کیونکہ آپ ماشاءاللہ لاہور سے ہیں جی جی تو رکشے میں اگر آپ سفر کریں 1 گھنٹہ وہ بھی آپ سے 500 روپے سے زیادہ لیتا ہے. ایوریج بات کر رہا ہوں. تو 50 روپے میں اگر ہیلی کاپٹر میں آپ کو کاسٹ آف فیول شاید بتا رہے تھے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اور وہ حکومت جس میں اگر بارشیں بھی زیادہ ہوں تو وزیر موسمیات اس کا کریڈٹ بھی وزیر اعظم کو دیتی ہے. اس حکومت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو مرضی آپ دعوے کریں. مطلب آپ جس حکومت میں وزیر اعظم کی وجہ شہرت کارکردگی نہ ہو اس کی چال اس کا چلنا ہو اس کی اسمائل ہو اس کی لکس ہو تو وہاں پہ تو آپ جو مرضی دعوے کریں. وہ کسی کے پاس وہ وزیر اعظم کا خاصا وہ بھی ہیں وہ تو آپ کیا کیا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ میں ان کی پرسنالٹی پہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے کسی اچھے ملک میں جہاں پہ ترقی ہو رہی ہو اس کی کارکردگی نہیں. لیکن یہ فگر تو فواد چوہدری صاحب نے ٹھیک لیا نا 16.5 لاکھ لوگ کے لیے. آپ دیکھیں آپ نے بات کی مہنگائی کی. دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں آج 90% لوگ اس سے بری طرح متاثر ہیں. 90% سے زائد ہماری ورکنگ کلاس ہمارے سرکاری ملازمین کسان دکاندار چھوٹے دکاندار بڑے دکاندار انڈسٹریلسٹ ہر آدمی ہر طبقہ اس سے متاثر ہے. اگر کوئی نہیں متاثر تو وہ حکومتی ترجمان ہیں جو اس سے نہیں متاثر. مہنگائی اگر کسی کو پاکستان میں نہیں نظر آ رہی تو گورنمنٹ سپوکس پرسن ہے جنہیں نظر نہیں آ رہی. ان کے نزدیک معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے. ان کے پاس کچھ ایسے اشاریے ہیں کچھ ایسے ڈیسیمل ہیں اکانومی کے کچھ ایسی ضرب تقسیم ہے جو ہر پروگرام میں یہ گھماتے ہیں. صاحب تو معیشت کو سمجھتے ہیں انہوں نے بات کیا پڑھاتے بھی رہے ہیں ان کو تو پتا ہے نا انہوں نے بتایا کہ وہ معیشت کچھ اور تھی. سر بات سنیں 16.5 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں تو خالی پھرنے تو نہیں گئے ہیں نوکریاں ان کو ملی ہیں. جو یہ استاد ہیں مجھے پتا ہے لیکن بحیثیت استاد جو معیشت انہوں نے پڑھائی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اور ہے. یہ معیشت حکومت کی جو پروگراموں میں آگے بیان کرتے ہیں روز معافی مانگ کے سوتے ہیں گھر میں. چلے وہ جو میں نے جھوٹ بولا معاف کرنے والی ذات اللہ جو اعداد و شمار میں نے پیش کیا مجھے معاف کر دے. بندے اور اللہ رب العزت یقین کریں الیکٹڈ آدمی ہے انہیں خود پتا ہے کہ عوام کتنے تنگ ہیں. نہیں عوام کتنے مان کے صرف ایک جملے میں مانتے ہیں کہ واقعی جی مہنگائی ہے عوام تنگ ہے اس کے بعد جناب حکومت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکٹڈ آدمی اپنی میٹنگز میں اپنی کیبنٹ میٹنگز میں ان کے وزراء اگر بات کریں اس پہ کہ جی لوگ اس سے تنگ ہیں شاید کسی کے کانوں میں جوں رینگ جائے. لیکن بالکل نہیں ہو رہا. اچھا بات ہی نہیں کر رہا اس پہ حکومت کی طرف سے. بٹ کوکر صاحب یہ جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا یہ بہت اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ بھی ایک وفاقی وزیر ہیں اور الیکٹڈ ایم این اے ہیں. وہ کیا ذرا سنیے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو چینی کتنی مہنگی ہے 9% انفلیشن. اگر عمران خان آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا اور آپ کے لیے وہ قرضے لے کر مصنوعی چیز سستی نہیں کر رہا
کل قرضہ پھر آپ نے اتارنا ہے, آپ کے بچوں نے اتارنا ہے, تو کتنا فرق پڑ گیا 9% سے. اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے. اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا.